جب بات کرو ماحول یہ ہو کہ 6 نمبروں میں بات کرنی، کیا کرنی؟ 6 نمبر تو پرانے ہو گئے نا، 6 نمبروں میں بات کرنی ہے۔ اور دوسرا، آپس کی محبت میں کمی نہ آئے۔ یہ اصلاح نہیں ہے، یہ فتنہ ہے جو محبت کے بغیر ہے۔ مدینہ منورہ والوں نے جتنی اصلاح ایک دوسرے کی ہے ہوئی ہے، قیامت تک کیسے نہیں ہو سکتی؟ وہاں محبت کے بھرے ہوئے دلوں سے اصلاح ہوئی۔ محبت میں کمی آ گئی، یعنی کیا ہے؟ محبت نہیں، ایمان بھی، ایمان تو ختم ہو گیا، اصلاح کس چیز کی ہوگی؟ کیونکہ حدیث ہے محبت نہیں، کچھ بھی نہیں، ایمان بھی نہیں۔ تیسرا ہے اپنے بڑوں کی بات ماننا، مرکز والوں کی، مشورے والوں کی۔ یہ بڑا کوئی نہیں ہے، لیکن نظام ہے، نظام کی پابندی کے بغیر ہدایت کا نور نہیں ملتا نہیں، بے شک۔ چلو 3 باتیں ہیں، اللہ ہمارے دل میں اس کی عظمت پیدا فرماتا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا 3 چیزیں نہ ہوتی میں ایک دن بھی نہ پسند نہ کروں۔ یہ مدینے کی سب سے محبوب چیزیں ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کرے ہماری بھی یہی محبوب بنے۔ سخت گرمی کے روزے، اس کی پیاس اور بھوک کی لذت نہ ہوتی تو ایک دن بھی نہ پسند نہ کرتا۔ تہجد کے سجدے نہ ہوتے تو ایک دن بھی نہ پسند نہ کرتا۔ اللہ رسول کی باتیں سننے کی مجالس نہ ملتی تو ایک دن بھی نہ پسند نہ کرتا۔ عبادت میں لذت، سجدوں میں لذت، یہ دعوت کی قدردانی سے ہو نہیں سکتا کہ دعوت کی قدردانی ہو اور لذت نہ آئے۔ عبادات کی لذت سے عبادت چلتی ہے۔ مفتی صاحب کہتے تھے سجدے کی لذت ہوگی، رکوع کی لذت ہوگی، یہ لذت نور ہے۔ حضرت جی نے فرمایا 4 چیزوں کو سنو اور 4 چیزوں کو کہو، تمہارا ایمان سب سے بڑے ایمان کے سبب 4 چیزیں نبیوں کا تذکرہ کرتا ہوں تاکہ آپ سب کی ضرورت ہے۔ انہیں کو سنو، انہیں کو بولو، یہ اچھی چیزیں ہیں۔ پہلی ہے کلمے کی دعوت، یہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے ایسے نہیں ہوتا، یہ ہر حال کی چیز ہے۔ مفتی جان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نماز 5 وقت فرض ہے، کلمہ ہر حال کی چیز ہے، کسی حال میں بھی ہم کلمے سے جدا نہیں ہو سکتے، یہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ ایسا وقت تمہاری ہماری نیتیں اللہ کی ذات عالی سے ہٹنے نہ پائیں۔ ہم ضرورات کے مجموعہ ہیں، ہر وقت ضرورتیں ہیں، قیام کی ضرورتیں، قبر میں ضرورتیں، حشر میں ضرورتیں، موت کی ضرورتیں۔ اللہ کے سوا اس میں ہمارا کوئی چارہ نہیں ہے چارہ اللہ کے علاوہ؟ ایسے چلو جیسے سمندر کے اوپر سے نیچے آ رہے ہیں اور نیچے پانی ہے، ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ اتنے سارے شیطان نفس کہے گا کہ میری تو اولاد ہے، میری تو پینشن ہے، نہیں، یہ نہیں سہارا، سہارا ایک اللہ کی بات ہے۔ ان سارے سہاروں کی نبی کا لا الہ الا اللہ، تو کلمے کی دعوت ہر حال میں۔ تنہائی میں بیٹھو تو اللہ سے ہونے کو سوچنا ہے، سب کو اللہ نے کیا۔ ہماری تنہائی بھی اللہ کی محبت اور یاد کی تنہائی ہے۔ اور دوسرا نبیوں کے واقعات کہ اللہ پاک نے نور عطا کیا، اور یہ ہمارے دلوں کی چیز ہے، اللہ کا ایسے نہیں ہوتا۔ مولانا محمد نام صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ امت کے بہترین ایک دور کی ہستیاں، مفتی صاحب اکثر ابراہیم السلام کے واقعات بیان کرتے ہیں۔ مولانا محمد نام صاحب ابراہیم السلام کے واقعات اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعات۔ مولانا جمشید سے واقعہ بہت بیان نجومیہ نے فرعون کو اطلاع دی، سب سے چوٹی کے اسباب والا ہے، بڑا بنا، متکبر بنا، رب اعلیٰ بنا، ایسا متکبر تھا، اللہ رسول کا دشمن تھا۔ اس کو اس کے سائنسدانوں نے، نجومیوں نے خبر دی کہ بچہ پیدا ہوگا تو تیری حکومت کی ختم ہونے کا سامان بنے گا۔
مثال ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا تو اس کی ماں کی طرف اللہ پاک کی طرف سے رہنمائی ہوئی کہ اس کو صندوق میں بند کر دیں اور پانی میں ڈال دیں، اور کہاں ڈالنا ہے؟ وہاں ڈالنا ہے، ساری رہنمائی ہوئی اس کی، وہاں ڈالنا ہے کہ فرعون کے محلوں سے جو پانی گزرتا ہے یہ صندوق وہاں پہنچانا۔ یہ تصویر بعد میں کرنا، اللہ کی بات میں ہر چیز سے یکسو بنا۔ تو ان کی ہمشیرہ جو تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پانی میں ڈالیں، یہ نہیں کہ بھائی یہ ہے، یہ دلوں کا نور ہے کہ میری سانس ہوتا ہے، میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں، باقی کسی سے نہیں ہوتا۔ یہ تھوڑا ویسے واقعہ بیان کر دیا، ہر وقت اس کو سوچنا ہے، بولنا ہے، یہ نور ہے، سب سے بڑا نور قرآن ہے۔ وہاں دشمن کے گھر پہنچ گیا، پہنچ گیا نا؟ پہنچ گیا۔ انہوں نے صندوق اٹھایا، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، اس کی بیوی نے کہا آسیہ نے کہ یہ تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سکتا۔ فرعون نے کہا یہ وہی بچہ ہے جو میری حکومت کا خاتمہ کرے گا، تیری آنکھوں کا ٹھنڈک ہو سکتا۔ اب جو ہے اسے کہیں کہ سارے بچے بنا دیے، وہی بچہ تو وہی سارے بچے وہی، اس نے بات کو ادھر کر دیا۔ اب پہلا مسئلہ آیا کہ بچہ دودھ نہیں پیتا، وہاں رہنمائی تھی کہ تم بچے کو ادھر صندوق میں ڈال کر پانی میں ڈالو، ہم تیری طرف پہنچائیں گے، ہمارے ہاتھ میں سب کچھ ہے، قیامت تک کے لیے نور بتائیں گے۔ جو ہم چاہتے ہیں وہ عرش پر وہ ہوتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں اپنے نبی کی زندگی پر ہماری پوری چاہت محمد کے ساتھ ہے، کوئی اس میں خرچ نہیں کرنا پڑتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاروں پر زندگی ہوگی، مجھ سے مانتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنا اسلام ہے۔ آپ کا حق کتنا، آپ کے احسان اتنے، آپ کی عظمت اتنی، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا، قرآن میں احسان دکھلایا، ہر چیز پر، شکل و صورت پر مر مٹے، سنتوں پر، لباس کیسا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز اس پر محبوب پڑھنے کا سامان ہے۔ تو پہلا مسئلہ ہے کہ بچے کو دودھ پلانا ہے۔ بچے دودھ پی لیتے ہیں جو دودھ جن کے پاس ہوتا ہے، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ، ساری حکومت پریشان ہے کہ ہمارا بیٹا دودھ نہیں پی رہا۔ یہ محبت کس نے ڈالی؟ دشمنوں کے دل میں، اللہ نے۔ یہ ہے اللہ رب العزت، اللہ۔ تو ان کی بہن ہمشیرہ جو ہے اس نے کہا کہ میں ایسی عورت لاؤں گی جس کا یہ دودھ پی لے۔ وہ نے اپنی امی جان کو بتایا کہ آؤ، اللہ نے بندوبست کیا ہوا ہے۔ وہ آئیں، انہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا، آپ نے فوراً ان کا دودھ پی لیا، ساری حکومت والے خوش ہوئے۔ واہ جی واہ، مسئلہ حل ہو۔ تو مسئلہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ جی انہوں نے کہا میں لے جاتی ہوں، تمہیں دکھا جایا کروں کہ بالکل بھی پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ پہنچایا۔ تو کس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ نبیوں کے واقعات ہیں سارے، یہ ہمارے دل کے اندر، ہمیں خوابوں میں بھی یہی نظر آئے، اتنا کہنا سننا ہے، جو چیز کہنے سننے، مجھ سے کہا اور دیکھا، کہیں بات اور دیکھی بات اندر آتی ہے، نہ کہنے میں دین ہے نہ دیکھنے میں دین ہے، دین کیسے آ جائے گا؟ اس لیے دین کے ماحول بنانے ہیں۔ ماحول کیسے بنتا ہے؟ جو چیز غالب ہوتی ہے، ہمارے منزل میں غالب کریں تبلیغ، اپنے گھروں میں غالب کریں اعمال کو، پھر جا کے دیکھنے کا دین وجود میں آئے گا۔ دیکھنے کا دین کہاں ہے بتاؤ؟ تو چار چیزوں میں دوسری چیز ہے نبیوں کے واقعات، قرآن ہے، یہ نور ہے، یہ ہر وقت اس کو سننا ہے، غرض بنا کے اس سے بڑا نور دل میں کوئی نہیں آ سکتا۔ میں درجے کی بات کرتا ہوں۔ دوسرا ہے صحابہ کی زندگی، اللہ کے ہاں مقبول زندگی ہے، جو بلندیوں کا امام بنے صحابہ زندگی سے، وہ واقعات ہے، یہ نصرت الہی کے واقعات ہیں۔ ایک نوجوان بیٹے کے ساتھ
والدہ اس کی مدینے میں ہے، یہ مدینہ ہے، مدینے کی زندگی کو شرط قرار دے دیا سارے مسلمانوں کے لیے، اگر نجات چاہتے ہو اور میرے محبوب کی زندگی ہے، اس کے بغیر تمہاری نجات کوئی نہیں، اگر میرے پیارے نبی کی زندگی کو دوسرا نمبر دو گے رول جاؤ گے، پہلا نمبر دو گے چمک جاؤ گے، نہ تمہارے ہماری زبانوں میں مسئلہ ہوگا، نہ آنکھوں میں مسئلہ ہوگا، نہ دل میں مسئلہ ہوگا، نہ دماغ میں کھو جائے گا، یہ زندگی قدر پہ اللہ کیا ہے، قیمت ہے، مسائل آئیں گے، بتایا مسائل کا حال ادھر ہے، مدینے کی زندگی، تو وہ 15 دن رہتے تھے، 15 دن میں کامل بن جاتے تھے، کامل چیز دیکھنے میں تھی، کامل دین، کامل قرآن اور کامل اللہ کے نبی کی پسند کے ساتھ کیا تھی جو حضور سے یہ مفتی صاحب کا کہ ابو سفیان جب صلح حدیبیہ میں آیا نا تو اس کی نماز دیکھی، کافر ہے، عباس رضی اللہ عنہ فرمایا بیٹھ ہم نماز پڑھ لیں، تو نماز کے بعد جب سلام پھیرا تو اس نے ابو سفیان نے کہا عباس تیرے بھتیجے کی ہر بات ماننی پڑے، اتنی بڑی ہستیاں سیدنا عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چاچا رضی اللہ تعالیٰ، فرمایا ابو سفیان ہر بات ماننی ہے، اس کے آگے ہے جو آپ چاہتے ہیں اس کو پورا کرنے کا نام دین ہے، جو آپ چاہتے ہیں اس کو پورا کرنے کا نام دین ہے، آپ کی چاہتے ہیں اللہ کے عرش پر سارے خزانے دلانے کا سامان ہے، تو وہ نوجوان فوت ہو گیا، صحابہ نے نہلایا، کفن پہنایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ اس کی والدہ کو بتایا تو سیدھی اپنے بیٹے کے پاس گئی، کلمہ آ گیا، مسئلہ کلمہ آ گیا، اس نے اپنے بیٹے کا انگوٹھا پکڑا، اللہ سے دعائیں کی جو اس وقت حال کی چیزیں ہوتی ہیں اللہ ہی ڈالتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں اس نے انگوٹھا نہیں چھوڑا جب تک مرا ہوا بیٹا کفن پہنا ہوا اٹھ کے بیٹھ گیا، سبحان اللہ والحمدللہ، ہمارے مرے ہوئے حالات ہم درست کریں گے، ہمارے نبی کی قدر کرو، بے شک، 3 چیزیں ہوں یہ ہر وقت بولنی سننی، یہ دل کے اندر کی ان کا، مجھے واقعہ یاد آ گیا تو سنا دیتا ہوں، یہ 1981 اس نے میری کہانی ہے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں، پھر لوگ چلتے تھے اس رخ پر چلتے تھے کہ اللہ سے لینا ہے، اللہ کرے ہمارا رخ یہی زندہ ہو جائے، آمین ثم آمین، کہتے میرے سارا گھرانہ تبلیغ والا تھا، میں آؤٹ تھا زندگی میں، دین نہیں تھا، چوری اور دھوکہ دینا گھر کے نام میں آتے تھے، اور یہ شریف لوگ تھے، تبلیغ والے مجھے اتنے ناپسند سے میرا دیکھنا پسند نہیں کرتا، جب میری طرف سے شکایتیں آئیں، پولیس میرے گھر والوں کو پکڑنے کو آتی تھی، میں اس سے ڈر گیا کہ تبلیغ میں جاتے اچھے لوگ ہیں میری وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں، میں نے جا کے گجرا والے نوکری کر جوانی تھی، نوکری کی، میرے یہاں کوئی بدان میں نہ درد، جب بہت درد ہوئی تو میں ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، ڈاکٹر نے کہا اس وقت اللہ ہم سب کی موت تک اس سے حفاظت ہمارے اعمال ہیں جس سے اللہ حفاظت فرمائے، یہ تینوں کول حسن فرمایا، مولانا محمد صاحب فرماتے ہیں ہر نماز کے بعد تینوں کول ترتیب اس کی یہ ہے، پہلے سورہ اخلاص، دوسرا فلق، ناس، 3 دفعہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی، ہر چیز سے محفوظ ہو گیا کوئی فائدہ ہو، لیکن صبح شام کم از کم پڑھ لیں، تو جب میں نے چیک کرایا تو انہوں نے کہا اسپتال میں، تو اس نے کہا کینسر ہو گیا، وہ پھیل گیا، سارے جڑیں پھیل گئی، کیونکہ اللہ بچائے، اللہ ایک ساری مصیبتوں سے، تو میں پھر پریشان گھر آ گیا، گھر آیا تو ہماری مسجد میں جماعت آئی ہوئی تھی، اور میں رات 12 گھنٹہ تھا، اب مرا جب اب مر، تو جماعت آئی تھی، اس وقت کہتے اس وقت شروع میں چوری نہیں کرتے تھے، اب جماعت کے باہر آم کھلا دینا چوری کر کے نہیں کرتے، ہم نے ترقی کافی کر لی، اس وقت کہتے تھے ایک رات دے دو جماعت، تو مجھے گشت کیا کہ مسجد آؤ، میں چلا گیا، میرے بھائی وغیرہ بڑے خوش ہوئے، مسجد گیا، انہوں نے کہا کہ رات ہمارے ساتھ کون ٹھہرے گا، ہم اس کے کلاس چڑھو، میں کھڑا ہو گیا، میں کہہ رہا پریشان ہوئی ان کے ساتھ چلو، تو انہوں نے واقعہ پڑھا یا تو سب
صحابہ نے کہ صحابی کا گدھا فوت ہو گیا ہے نا واقعہ، یہ کیوں واقعہ ہے؟ کتاب میں پڑھ لو ختم۔ یہ ہماری زندگی کے مسائل حل کرنے کا نور ہے۔ تمہارے بھی ایسے مسائل صحابہ کی زندگی نہیں ہے تمہارے مسائل حل کرنے کے لیے، اور تمہارے ساتھ ہمارا کتنا معاملہ آسان ہے۔ 50 صحابہ کا اجر ہے، 50 صحابہ کا مدد ہے، میں کیوں نہیں مسائل ہوگا؟ ٹھانتے نہیں لینا۔ صحابہ کیا پڑا کہ گدھا فوت ہو گیا، لوگ ساتھی کا استعمال کر نہیں، میں گدھا اللہ زندہ کراؤں گا۔ 2 رکعت نماز پڑھی ہے، دعا کی، گدھا مرا ہوا کان ہلاتا کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا یار کام تو بن گیا، یہ مرا ہوا گدھا زندہ ہو گیا نا، تو میں نے زندہ ہو مردہ آ گیا کہ نہ میں رات سو گیا، سارے سو گئے، ایک یہ اٹھا وضو کیا، 2-4 رکعتیں پڑھنے کے بعد یہی دعا کی کہ اللہ گدھا تو آپ نے زندہ کیا، سچ اور حق ہے، میرے صحابہ بھی سچے، وہ باتیں اس وقت ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو میرے اس مردہ کو نجات دے دے، یہ مجھے مردہ بنانے آ جائے کر سکتا، یہ دعائیں کر میں سو گیا، جب فجر کی نماز کے وضو کر کے اٹھا تو گھوڑے کا نام و نشان نہیں۔ یہ ہے مقصد، یہ سبحان اللہ۔ اعمال سے اور نبی کی نعمتوں سے اپنی زندگی چلاؤ۔ ہم کہتے نہیں اسباب سے چلے گی، کیسے چلے گی؟ اوپر ہے کہ اسباب سے ہم نے کسی کی مسئلہ نہیں، جتنے مرضی اسباب بنا لو، جتنے مرضی کچھ کر لو۔ کہتا ہے میرے اندر جو ایمان بنانا جس پر مت ہوتی ہے ایمان ان کا بنتا ہے۔ میں سیدھا رائے میں چل گیا، دوسرا رائے جماعت سے کہاں چلا گیا، اور رائے گڑھ میں مولانا سعید خان صاحب کا بیان ہو رہا تھا، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ 3,000 کا لشکر، 3,000 کا لشکر، اور 10 کلو کھجوریں اللہ کے محبوب نے دی۔ دیکھو 3 ایسے تھے، اور وہ کھجوریں جی ایک کھجور روزانہ ملتی تھی۔ میں نے کہا یہ تو ٹھیک ہے، غربت بڑی، پیسے تھوڑے تھے، میں نے کرائے کے پیسے رکھ کر 4 کھجوریں روزانہ کے حساب سے میں نے کھجوریں خریدی 4 مہینے۔ اللہ اکبر۔ جی اور ساتھ بات نہیں، اس وقت جماعتیں ایسی چلتی تھی، بعض ساتھی کہہ دیتے تھے ہم اجتماعی کھانا نہیں کھائیں گے، وہ چلتے تھے، تو میں نے امیر کو کہہ دیا کہ میں اجتماعی کھانا نہیں کھاؤں گا، روزانہ 4 اس سے میری پوری ہو جاتی۔ پھر سردیاں کی سندھ میں نے کہا یا اللہ میں گھر میں غریب ہوں، رضائی نہیں لگا سکتا، تو میرے سردی کا وہ سردی نہیں لگتی، بات یہ سنو سردی نہیں لگتی، تو میں نے دعا کی اللہ سردی کے اثر کو میرے اوپر ختم کر دے۔ ایسی جنوری کی سردی تھی، میں اسی سال میں 4 مہینے اس وقت گزارا، مجھے سردی نہیں لگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ راستہ ہے۔ بے شک۔ اب یہ ہے، یہ صحابہ کے بارے پڑھنے سننے ہیں۔ اب چوتھی چیز ہے مومن کی علامت۔ ایمان ہر چیز کی علامت ہوتی ہے، مومن کی علامت کو سامنے رکھیں گے۔ مومن نیکی سے خوش ہوتا ہے، برائی سے پریشان ہوتا ہے، ہاں جی، اور برائی سے گناہ سے ایسے ڈرتا ہے جیسے پہاڑ جیسی مصیبت کی ہوتا ہے۔ ڈر ہمارے اندر پیدا ہوا، یہ دعوت ایمان کی علت ہے، تبلیغ ہماری طرف سے نہیں ہے۔ صحابہ سارے ڈرتے تھے اس سے۔ 3 علامتیں ایمان کی ہیں۔ دنیا سے دل اٹھا، ہمارا اٹھا ہے، آخرت سے لگے، مرنے سے پہلے موت کا فکر پیدا ہو جائے، اور مدینہ منورہ کی حد سے اوپر ہو جائے، باقی ساری نفس کی ساری چیزیں نیچے ہو جائے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ فرمایا اخلاص سے کلمہ پڑھنے والا جنت میں داخل ہوگا۔ اس کے اخلاص کی علامت کیا ہے؟ حرام کاموں سے روکنا، حرام دیکھنے سے رکنا، حرام کھانے سے رکنا، حرام بولنے سے رکنا۔ غیبت حرام ہے، نہیں یہ شرط ایمان کا شرط اٹھتا جائے۔ آپس کی محبت اتنی ضروری ہے، اتنی ضروری ہے۔ آپس کی محبت مفتی صاحب فرمایا، آپس کی محبت والوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے، پیغام الہی ہے، میری محبت تمہارے لیے واجب ہو۔ سبحان اللہ، سبحان گھر میں محبت، ساتھی میں محبت۔ ہم ایمان کے فقیر ہیں، ایمان کی محنتی ہیں، وہی نہ بچا تو کیا بچ گیا؟ بے شک۔ میرے بندوں کو کمی نہ دیکھو، جو کمیاں دیکھے گا میرے نزدیک مردود ہے۔ کمیاں دیکھنے والے کو محبت نہیں مل سکتی، بے شک، دل میلا ہوگا، نفرت ہوگی، نفرت والے کا ایمان نہیں بچ سکتا۔ بے شک۔ کمی بولنی نہیں ہے۔ کس نے کمی بولی تھی؟ جو جنت الفردوس کے مالک تھے۔ فرمایا عائشہ اگر یہ
یہاں پر بات اعلیٰ ترین بات ہے کہ ارشاد فرمایا محبت